या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। अल्लाह पाक दे पाक नाम तो शुरू करदा जिदे नाम विच बरकतां भारियां ने ओदे नाम बाजू दिला सच आखां गल्लां रहन अधूरियां ने ते उस नाम ने नाल नू गुलजार कीता, उस नाम ने डुबियां तारियां ने, उस नाम नू इसमें आज़म आख दे, उस नाम दियां सब खुमारियां ने। अहबाब मोहब्बत, अहबाब दिलकार, महफिल पाक की इब्तिदा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाते हैं मुहतरम मकाम मोहम्मद हुसैन साहब आए और तिलावत कलाम पाक से हमारी समातों को बावजूद फरमाए। तहकीक हैदरी من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء صدق الله العظيم۔ मोहब्बत भरे अंदाज में तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को ठंड पहुँचा रहे थे, तो अब तशरीफ लाते हैं मुहतरम मकाम कारी अहमद फरीदी साहब आए और तिलावत कलाम पाक से हमारी समातों को मुअत्तर करें। फिर नाबीन नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। हज़रत फरमाते हैं कि रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, और खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था फिर कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فرب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحان الله. سبحان الله. بسم الله
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ وہ جسے میرا وسدا وہ تو شہر مدینہ ہے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اتھے دل نہیں لگ جاوے شہر مدینے نو اتھے دل نہیں لگ جاؤ یار چلیے او شہر مدینے نو کریے روزے دار کریے روزے دادی شہر مدینے نو جے ہوئے سرکار دی مرضی بن کے نوکر میں او دے دردی جیا ساری عمر گزار چلیے وہ شہر مدینے نو اتھے دل نہیں لگ جاوے چلیے شہر مدینے نو تیرے شہر مدینے آوا سب گمبد نو ویکھی جاواں بھاوے دن لگ جاون پیار بھاوے دن لگ جاون پیار چلیے وہ شہر مدینے نو اتھے دل نہیں لگ جاوے یار چلیے شہر مدینے نو رحمت دی تصویر مدینہ محبت نہ تسی سبحان اللہ پہ اپنا رحمت دی تصویر مدینہ عاشقاں دی جاگیر مدینہ رانجھے ولنا اکبر بیندی تک لیندی جے ہیر مدینہ ہر عاشق دا قبلہ کعبہ کل شہراں دا پیر مدینہ ناصر ہر شے مٹ جانی ہے رہنا ہے آخر مدینہ ناصر ہر شے مٹ جانی ہے رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اور اسی روزہ انور کی بات ہو رہی ہے تو اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف گئے تو بڑا پہلے شورا ہو گیا، بڑی مشہوری ہوگی کہ امام محمد رضا رسول اللہ کا غلام مدینہ شریف حاضر خدمت ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ادھر شاعر تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، تو سب پڑھ رہے تھے اپنی حالت میں۔ دیکھ شاعر نے شعر بول دیا، ادھر آپ نے سبحان اللہ نہیں اس پہ کہنی، اس نے شعر بول دیا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، اس نے تشبیہ دی، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کہتا ہے کہ مجنوں کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو صاحب نے یہ جملہ نہیں ٹھیک، انہوں نے کہا اگر نہیں ٹھیک تو اس کا متبادل مجھے دیں، اس کا متبادل اگر یہ نہیں ٹھیک تو کوئی اور بتائیں کہ میں کیا کہوں۔ تو میرے امام اشکانہ اللہ حضرت کے پاس الفاظ کی کمی ہے نہ عشق رسول کی کمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ حضرت نے فرمایا یہ پڑھو، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلا کے سامنے، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت محفل سجانے پر بزم غوثیہ رضویہ خادم محمد وسیم جٹ صاحب اور دیگر ان کی پوری ٹیم کو اللہ آباد و شاد رکھے۔ آئیے محبت سے اس یقین سے درود پاک پڑھی ہم پڑھتے ہیں اور مدینے کے تاجدار یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ، دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، جوڑ وکھا مینو حسنین دے نانے دا، جوڑے لکھا مینو حسنین دے نانے دا۔ ایسا گل کی خزینے دی، ایسا گل کی خزینے دی، اے سارا جگ کھادا اے خیرات مدینے دی۔ پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ میرے بھائی نے بتایا کہ مدینہ شریف کے مسافر بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اور میرے بابا خادم رضوی رحمۃ اللہ ادنا صاحب کا نوکر ہوں، تو میں وہ کلام ضرور پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں مدینہ کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں، محبت سے سنیے گا۔ امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سامنے میں نے کئی مرتبہ یہ اپنے سرکار مدینے سرکار مدینے، ہاتھ چھپ کے ذرا سارے بندے پڑھ لو، سرکار آوے او گنہار مدینے، سرکار مدینے ہر واری مینوں کلیا ہر واری چھڈ کے ٹر جاندے نے یار مدینے، ٹر جاندے نے یار مدینے،
پڑھو ذرا اور جاندے نے یا مدینے آوے او گنہار بدلانے اس طرح ٹھیک کر رہے بخش دیا گا رب آکھے میں بخش دیاں گا آ جاوے گناہگار مدینے آ جاوے گناہگار مدینے سب پڑھو آ جاوے گناہگار مدینے آوے ست لوہڑے اور جو ہے غلام سجنے سیدان جو ہے غلام سجنے سیدان دے ملتا ہے اس نو پیار مدینے ملتا ہے اس نو پیار مدینے آوے او گنے آرے مدینے کہیے سبحان اللہ ذرا بہار سے ہے حضور میری تو ساری سے ہے بیقرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار اچھا میں اپنی کہنا کی ہاتھ اٹھائیں کیونکہ میں جو شعر پڑھنے لگا ہوں جو چاہتا ہے نا میں مدینہ شریف حاضری ہو جائے کہ مدینہ شریف حاضری یہ مدینہ شریف کا مسافر ہے ماشاءاللہ جو بھی بیٹھے ہیں میں جو شعر پڑھنے لگا ہوں جو بندہ چاہتا ہے میں مدینہ جاؤں وہ شعر پر ذرا توجہ دے گا لازمی توجہ دے گا میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار اللہ زندہ یار انج نہیں نا انج نہ تاجدار ختم نبوت اس طرح نہیں اس طرح دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں اسی یقین دا ہوں
نعرہ تکبیر، رسول نعرہ حیدری۔ یا علی استاد ثنا خان جناب قبلہ، استاد ظفر علی چشتی صاحب، خوش آمدید۔ میں سینے سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، جتھوں جگر سنائیاں رہتا ہے، جتھے فجر تمام نہ ہوندی ہے، چلو چلیے شہر مدینے نو، جتھے کدی بھی شام نہ ہوندی ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب ایسے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، باقی رہے گا نہ شمع رہ جائے گا، ہاتھ اٹھا کر ذرا سب پڑھے، بس رسول اللہ کا دین حسن جائے گا، نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں تک نام نشانے پر جتے رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، قدر نبی دا ایک ہی جان، قدر نبی دا ایک ہی جان، وہ دنیا دارے قدر نبی دا وہ جاننے والے، وہ سو کے وچے مدینے، بے شک میرے عمل نہ تھوڑے، آ ویکھ لے نسبت میری، منگتیاں نو سلطان بناوے، میرا داتا دی ہجے میری، ماشاءاللہ تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا ایک تارا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوجوان مسلم کبھی یہ بات تم نے سوچی ہے کہ وہ کیا گردوں تھا، وہ کیا آسمان تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے، تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے داراں۔ آپ کو بات سمجھنی چاہیے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی، پوری دنیا کے مسلمان آج آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں،
پوری دنیا کے مسلمان آج اس انتظار میں ہیں کہ کب پاکستان سے اٹھیں گے، کیونکہ اور کہیں اس طرح جہاد کی رمق نہیں اٹھ رہی جس طرح پاکستان میں رسول اللہ کے غلام دن رات کوششیں کر رہے ہیں، دن رات اسلام کی سربلندی کے لیے ذرا بھی ٹائم اس کی اگر کوئی اور ہوتا ٹائم بالکل نہیں سی ہے اے بھائی دن رات کوشش کر رہے ہیں، اگر کوئی بچی شادی ہو رہی ہے تو انہوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، اگر کسی کو خون چاہیے انہوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی بھی معاملات کے اندر کوئی پھنس رہا ہوئے بزم غوثیہ بھائیاں نے بنائی ہے، محترم جناب ساڑھے بھائی صاحب انہوں نے بزم غوثیہ بنائی ہے، تے سارے جوانوں نے دعوت ہے کہ انہوں نے نال ملو شامل ہو، دن رات کوشش کرو جتھے خون کی ضرورت ہوئے جتھے مال کی ضرورت ہوئے جس طرح دے بھی تسی مدد کر سکتے ہو انہوں نے نال شامل ہو۔ علامہ فرماتے ہیں کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر داراں، تمدن آفرین خلاق کے عین جہانداری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سمال فقر و فقری کا رہا شان عمارت میں سمال فقر چے حاجت روئے زیبارہ، اور گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ اب آپ محبت اب آپ اور زور سے آپ دیکھیں آپ کس سطح پہ کھڑے ہیں، ہم سے اگر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ من سب نبی جان من سب نبی جان من سب نبی جان تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے کہیں مرزائی بیٹھا وہ وہیں پہ خاک ہو جائے، تاجدار بابا چبلند درود پاک پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی رسول علیکہ یا حبیب اللہ۔ مختصر سی میری حاضری ہے، تو اس کلام میں میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیے جو بندہ خواہش رکھتا ہے مدینہ پاک کی۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے
جا رہا ہے میرا دل جا رہا ہے اور وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی بس مدینے والا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا اور اس کلام کا حاصل کلام جو کی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ رہا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں یہ زمانہ بس ان کا صدقہ کھا رہا ہے آئیں گے تجھے بھی سروردین بلائیں گے تجھے بھی سروردین دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے تجھے بھی سروردین بلائیں گے ہمیں بھی سروردین دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے مدینے سے بلاوا
عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم عنقا کے شاہ، پر سخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا پھر قمر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سورج اپنی آہو تاب دے اندر این پوری جوانی دے اندر تے چانویں چودویں دا چڑھیا آیا تے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں حضور دا بھی حسن ویکھنا ہے کی کردا وچ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا پھر قمر، بے پردہ جب فور ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، اور ڈر تھا کہ سیاں کی روز جزا، ڈر تھا جو جرم ہے۔ اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ویسے سارے بچپن سے لے کر آخری دم تک پاکیزہ زندگی گزاری ہے، پھر بھی یہ میرے امام کی محبت اور عاجزی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ڈر تھا کہ سیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی نازاں ہے زہد پر یا حسن توبہ سے پر، کوئی ناز ہے کسی کو اپنی عبادتوں پہ ناز ہے، اپنی ریاستوں پہ ناز ہے، اپنے تقوی اور پرہیزگاری پہ ناز ہے، کسی کو اپنے حسن و جمال پہ ناز ہے، لیکن میرے امام بریلی کے تاجدار ہیں کوئی نازاں ہے زہد پر یا حسن توبہ سے پر، یہاں ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہاں ہے فقط تیری عطا، اور ہے بلبل رنگین رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واسف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں ہمارا نبی، اور کیا ہی ذوق امزا ہے شفاعت تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ کامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ۔ یہی بات حضرت سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی محفل میں حضور کی مجلس میں کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کریم آقا مدنی تاجدارہ سونے محبوبہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کریم آقا مدنی تاجدارہ سونے محبوبہ، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، دیکھے وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ جہانی۔ عرض کرتے ہیں حضور میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھتی بھی کیسے، واجمل من کلم تلد النساء، کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں ہے، خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا، اور اللہ نے آپ سے پوچھ کے آپ کو پیدا فرمایا۔ ساری ایک میری بات یاد کرنا، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ چھوٹی سی بات میں یہ بڑی بات سمجھا دیتا ہوں کہ سارا دین میرے آقا کی ذات ہے۔ اگر کوئی حضور کو چھوڑ کر دائیں بائیں جائے گا تو پھر وہ سمجھ لے کہ گمراہ ہو چکا ہے، اور کوئی صحابہ کا گناہ ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، کیا وہ بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنان بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، لحد میں عشق رکے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جتنے بھی مہمان آئے ہیں ہم سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وسیم جٹ صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو ڈیورا سے فیٹی سے بھائی نے مہمان بلایا ہے ان کے ایک ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا، سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو مدینے کے مہمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں بہت آسانیاں فرمائے، اور جلدی جلدی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے محبوب کے روضہ اقدس میں بلا لے۔ جان اصل مراد
ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور دے طفیل اسی حج بھی اللہ نے کرا دیتے، کعبے بھی چلے گیا، لیکن جڑی دلی گل سی نا حضور دے روزے تے جانا ہے، ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور عرب کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تشریف سرمایہ اہل سنت، نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا انیق انصاری الحسینی صاحب، آپ نے محبت پر انداز سے اسی طرح دل سے نعرہ لگانا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نہیں جہاں آخری تاریخ ہم سوئے حشر چل حضور نے دیکھ کے جب نعرہ لانا پھر کہنا ہے لا مجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو آپ نے اب نعرہ لگانا ہے، دل سے لگانا ہے، مجھے نہیں دکھانا۔ ادھر پہ اپنی حاضری پیش کرنی ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور نعرہ لگانا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بابا سے بلند پڑھی الصلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی السلام علیکہ یا سیدی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ إنني في بحر مغرق خذ بي ساحلا لا أشقى منها أسألك الشفاعة يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلی اللہ علی محمد وآلہ اما بعد۔ لائق صدر کام منتظمین مسجد، اس مسجد کو جلد از جلد پایہ تعمیر تک پہنچائے اور غیب سے اس کے لیے اللہ رب العزت مال و اسباب مہیا فرما دے، اس کی آواز سیدھی کر دے کہ کو وقت کی قدر نہیں کرتی، پھر وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا۔ وہ قوم کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتی۔ جس طرح مجھے حضرت نے ارشاد فرمایا تھا 5-7 منٹ قبل ہی حاضر ہو گیا، 8:30 بجے کم و بیش ہماری گفتگو سٹارٹ ہونی ہے اور ہو چکی ہے۔ تقریباً 9:05 تک میں اجازت چاہوں گا، گھڑی آپ کے سامنے ہے، اس سے اوپر وقت نہیں ہوگا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو محفل ہے یہ محفل سبق بن جائے، یہ محفل درس بن جائے، کہ جب یہاں سے آپ برخاست ہوں اور گھروں کی جانب جائیں تو آپ کی لائف کے اندر کوئی ایک ایسی نئی چیز ایڈ ہو جائے کہ آپ سمجھیں کہ ہم کچھ سیکھ کے آئے ہیں۔ حقیقتاً کسی دور میں تو یہی کہوں گا، جملہ نکل جائے تو میں اولاً ہی معافی کا طلبگار ہوں، چونکہ ہمارا تو بحمدی تعالی روزانہ کسی نہ کسی محفل پہ جس حساب آپ کا بھی ہمارا اکٹھا رہنا ہوتا ہے، تو کئی جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ محفلیں تماشا بن چکی ہیں، اور شاید بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑیں۔ اللہ پاک ہم سب کو، آپ یقین کیجئے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، اعزہ بیٹھے ہیں، میں واللہ ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، کہ ایسی محافل ہوتی ہیں اور وہ ناپید رہ چکی ہیں، نایاب، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں گواہ ہوں
کہ جب وہ حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، جس آقا کی محفل میں بیٹھتے تھے اس کی زیارت کر کے اٹھتے تھے۔ چشتی صاحب، یہ میں آپ کو بات جو کہہ رہا ہوں، یہ میں کتابوں کی بات نہیں، سینہ بسینہ بتا رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کاش کہ یہ ڈیولپ ہو معاملہ، یہ تخم دوبارہ سے گروم کرے، پھلے پھولے، کہ جب ہم حضور کی محفل برخاست کریں تو ایک ایسی شمع، ایک اس کی چمک ہمارے دل کو ایسے جگمگائے کہ جس طرح بریلی کے تاجدار کے دل میں جگمگائی تھی۔ ہم یہاں تک ہی رہ گئے۔ ادھر کو ان کی اٹھائیے الزواجر، انتظامیہ نے مجھے کہا اصلاحی گفتگو کریں، تو بہت اچھی بات ہے، میلاد کا مہینہ ہے، اصلاحی گفتگو ہونا بھی بڑی ضروری ہے، لیکن اصلاحی گفتگو کے اندر کوئی خاص ٹاپک نہیں ہوتا، اس کا ٹاپک ہی صرف اصلاح ہوتا ہے۔ میری بات کو اٹیمپٹ کیا آپ نے؟ اصلاحی ٹاپک میں اونلی فور آپ کی اصلاح کی بات ہوگی کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے اندر چینجنگ ہو جائے، بس اللہ کرے آپ کے صدقے میں چینج ہو جاؤں، اور اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ذکر کیا ابن حجر عسقلانی کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جناب والا جن کو تمام مکاتب فکر تسلیم کرتے ہیں۔ اسی علمی گفتگو کروں گا بیچ میں تاکہ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ود ریفرنس ہیں، نہ کہ یہاں پر میں قصے کہانیاں سنا کے اٹھ جاؤں۔ ہر مکتبہ فکر جناب ابن حجر عسقلانی کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ان کی کتاب ہے الزواجر، کیا؟ آپ پڑھیے گا ضرور، اب اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ پہلا باب ہے ریاکاری کے اوپر، یعنی کہ کسی نیک عمل کو غیر اللہ کے لیے کرنا، دکھاوے کے طور پہ کرنا، اس ٹاپک پہ پہلا باب ہے، پہلا یونٹ ہے۔ اس کے اندر 20 روایات ہیں، میں اس کا خلاصہ عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور میں یہ کسی پیر فقیر کی بات نہیں بتا رہا، یہ جس کے صدقے کائنات بنی ہے اس مصطفیٰ جان رحمت کی بات کر رہا ہوں، اس آقا دو جہاں کی بات کر رہا ہوں، جس کے قدموں کی قسمیں خدا نے کھائی ہیں، جس کے چہرے کی قسمیں خدا نے کھائی ہیں، جو مقصود کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا امی و روحی و کل متاعی، میرے آقا نے فرمایا، پتہ ہے صحابہ کہ اولین جو شخص جہنم میں جائے گا سر فہرست کون سے لوگ ہوں گے؟ باب جہنم پہ 10 وہ کون سے ہوں گے؟ یہ جج صاحب آپ آئے ہیں، آپ نے مجھے فرمایا تھا اصلاحی گفتگو کیجئے گا، تو اصلاحی گفتگو کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اولین کون ہوں گے؟ آپ سن کے حیران ہوں گے، اور اس کی سند کی ذمہ داری میں دے کے جا رہا ہوں۔ سند میں نہ تأمل ہے نہ تردد ہے، کل ائمہ نے تسلیم کی ہے روایت۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو جہنم میں جائیں گے وہ قاری قرآن ہوں گے۔ 4 لوگوں کا ذکر کیا، دوسرا فرمایا عالم دین ہوں گے، تیسرا فرمایا شہداء ہوں گے، اور چوتھا فرمایا اغنیاء ہوں گے جو مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک وہ رخ ہے کہ دیکھا جائے تو قرآن پڑھنے والا حضور نے فرمایا جو پڑھتا جائے گا وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے مجھے دنیا میں نہیں دیکھا، وہ میرے بعد میری امت کے کسی عالم کی زیارت کر لے، گویا اس نے میری زیارت کر لی۔ حضور نے فرمایا کہ 2 بندوں پہ رشک کرنا، ایک وہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، ایک یہ رخ ہے، ایک یہ رخ ہے۔ صحابہ اکرام اس میں تطبیق چاہتے ہیں، اس میں تطبیق چاہتے ہیں۔ آقا یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف علویت ہے، ایک طرف اعلیٰ علیین کا مقام ہے،
اور ایک طرف تحت السریت ہے، ایک طرف بالکل ہی نیچے گرا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جائیں گے کہ جو اللہ کے لیے قرآن نہیں پڑھتے. اللہ پاک فرمائے گا کل قیامت کے دن اے بندے تم نے کیا کیا؟ یہ روایت کے الفاظ ہیں. وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تو قرآن پڑھا، بچوں کو پڑھایا. اللہ پاک فرمائے گا کس کے لیے پڑھایا؟ کیا تو یہ چاہتا تھا تجھے شہرت ملے، نام ملے، لوگ تجھے قاری کہیں؟ سو کہہ دیا گیا. سو میرے لیے کیا کیا؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن جو کہ مخلوق نہیں ہے، جو کہ مخلوق، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا، صفت خلق ہے، اللہ پاک کی صفت ہے، صفت خالق ہے. امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے. جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر، اور وہ بندہ بے ریاکاری ہو کے اور بد اخلاق ہو کر اگر اس کے اندر کام کرے تو اس کا حال کیا ہوگا. اور ہم یہاں پر نعرے نورے 5-6 مار کے یہاں سے نکل جائیں اور ہم کہیں گے ہمیں جنت کی موریں مل گئی ہیں. حضور کی نعت بڑی عظمت رکھتی ہے. اگر نعت کی تعریف آپ پوچھیں تو میں تو وہی تعریف کروں گا تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے کی ہے. میں بیلنس رکھ کے چلنا چاہ رہا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا حضور نعت کیا ہے؟ فرمایا الحمد سے والناس تک پورا ہی نعت ہے. شان حبیب الرحمان آپ کی دوسری پارٹی کا تھا بیچ میں بیٹھا ہوا، سمجھتے ہیں نا، بی لائن. اس نے کہا حضور یہ کیسا آپ کا نظریہ اور فلسفہ ہے؟ قرآن میں تو تبت یادا ابی لہب و تب بھی ہے، قرآن میں تو فرعون کا ذکر بھی ہے، نمرود کا ذکر بھی ہے، تو نعت کس طرح ہو گیا؟ تو آگے مفتی صاحب تھے، جنیدہ پتر سی، مرد سی، اور فرمایا نادان یہ تو دیکھو کہ ان کی ٹھکائی کس کے لیے کر رہا ہے، جو ان کی سرزنش کر رہا ہے، جو ان کو متنبع کر رہا ہے، جو ان کو گرفت میں لا رہا ہے. اگر ابو لہب کو اللہ پاک نے فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو کس کی وجہ سے کہا؟ یہ بھی شان کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ بھی تو نعت. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نعت کا فائدہ، نعت خوانی کا فائدہ، ان محافل کا فائدہ تب ہوگا جب یہاں سے کچھ نیچے اترے، یہاں پر کچھ صلاحیت کرے، کوئی کردار و اعمال سامنے آئے، کوئی اخلاقیات واضح ہوں، کوئی ایک ایک جھلک کے اندر محبوب کی سنت نظر آئے، تو انسان جب بیٹھے تو کہے واقعی محبوب کا امتی بیٹھا ہے. جب بولے تو پھول جھڑے، جب بیٹھے تو وہاں کا معاملہ ہی بدل جائے، اور ایک لمحے کے اندر وہاں پر بیٹھے بیٹھے رب کی یاد جھلک اٹھے. جب یہ اخلاقیات پیدا ہوں گے تو جناب والا یہاں پر تو جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے کہ جتنے اعمال، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر ضروریات دین کے اعمال جتنے ہوئے وہ اللہ پاک نے جبرائیل امین کے ذریعے یا مختلف ذرائع سے دنیا میں بھیجے کہ جا کے میرے محبوب کو کہہ دو کہ روزہ رکھو، حج کرو. امام بیہقی نے لکھا، امام بیہقی نے لکھا، شعب الایمان اٹھائیے، آپ فرماتے ہیں کہ توحید کے بعد وہ عمل جو اللہ کو اتنا محبوب تھا جب اپنے محبوب کو دینا مقصود ہوا تو دنیا پہ نہیں بھیجا، دنیا پہ نہیں بھیجا، بلکہ رب نے اپنے محبوب کو اپنے عرش پہ طلب فرمایا. جب حضور عرش پہ تشریف لے گئے اور بالمشافہ رب کا دیدار ہوا اور تعالی، اور یہ حضور کا کرم ہے میرے دوستو. کیا یہ حضور کا کرم ہے کہ جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آپ حضور علیہ السلام کی کل سیرت مبارکہ اٹھا لیں، بڑے سے بڑے مقام پر بھی جا کے حضور اپنی امت کو نہیں بھولے. معراج کی رات سب کچھ مل گیا، وہ مل گیا جو کبھی کسی کو نہ ملا تھا.
सब अंबिया पीछे, औलिया पीछे, अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया। जब सारे मामले क्लियर हो गए तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं। महबूब फरमाइए क्या चाहते, फरमाइए क्या चाहते हैं? अर्ज की बारी ताला, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी उम्मत के लिए क्या है? इसको लिखा हजरत इमाम इस्माइल हक्की ने रूहुल बयान में, और इमाम बहकी ने अल्लाह पाक से अर्ज की, या बारी ताला मेरी उम्मत को कोई तोहफा दे दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि महबूब एक ऐसा मैं इजमाली चीज तेरी उम्मत को दे रहा हूं कि अगर वो ये पकड़ ले तो कभी उनको रंजो अलम ना आएगा, कभी तकलीफ और सऊबत ना आएगी, कभी वो जलालत के अंदर ना जाएंगे। अर्ज की बारी ताला क्या चीज है? फरमाया जा, मैं तेरी उम्मत के लिए नमाज तोहफे में देता हूं। इमाम बहकी ने कहा कुल अमाल दुनिया पे आए, लेकिन जब नमाज का हुक्म आया तो दुनिया पे बुला के अता फरमाया। होता है ना दुनिया में कोई खास चीज होती है तो बड़ा कहता है तो मेरे कॉल आ जाए, स्पेशल है। आम चीज क्या कर दी जाती है? डांट कर दी जाती है, खास चीज बुला कर दी जाती है। तो नमाज की हालत क्या है जनाबे वाला? फजर में यहाँ पर इमाम साहब तशरीफ रखते हैं, आप पूछिएगा कि इधर की नमाज का आलम क्या है? हमने मिलाद इस तरह मनाना है कि फकत 12 रबीउल अव्वल में तो मनाना ही मनाना है, 12 रबीउल अव्वल में मनाना ही मनाना है, जश्न करना ही करना है। लेकिन हमारा मिलाद ऐसा हो कि हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा मिलाद बन जाए, हमारा चेहरा मिलाद मनाए, हमारा चेहरा कभी काफिरों जैसा ना हो। चेहरे बनाते हैं, कभी यहां से दाढ़ी यूं कर दी, कभी ताले बना दिए, कभी मक्खी रख दी। तो मैंने कहा यार यूं क्यों करते हो? कहने का स्टाइल है। मैं कहा वेल गुड, अच्छा स्टाइल है, लेकिन मुझे ये बताओ, आप सब बताओ, मैं एज अ मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम पूछता हूं, और मैं मुसलमानों के मजमे से खिताब कर रहा हूं, आप मुझे बताओ कि दुनिया का सबसे हसीन चेहरा किसका है? और बोलो तो सही ना यार, मुस्तफ़ा का है। और हमारे चेहरे क्या है? आका का तो चेहरा वो है कि जिसके चेहरे की कसमें खुदा ने खाई हैं। तो मैं तो सिर्फ इसलिए दाढ़ी रखी है कि मेरे महबूब ने दाढ़ी रखी थी। उन सानू कुछ नहीं पता, हाँ सानू कुछ नहीं पता। हमारा आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए कि पूरी जिंदगी मिलाद हो, चेहरा मिलाद मनाए। आपके बाल, आपका लिबास, आपका किरदार, आपके अफ़आल, आपके अखलाक, आपका लेन देन, आपका उठक बैठक, आपकी ज़बान, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा आका अलैहिस्सलाम ने जो कन्विंस किया है, और बड़े सगीर में जो लोग मुसलमान हुए हैं वो दाढ़ियाँ देख के नहीं हुए, वो अखलाक देख के हुए हैं, वो लेन देन देख के हुए हैं। उन्होंने ये देखा है कि ये वादे के कितने पाबंद हैं, ये ज़बान के कितने पाबंद हैं, ये सुतरे कितने हैं। वहाँ से हम पीछे जाते जाएं, वहाँ से हम बोलिए पीछे जाते जाएं, और बकिया कम कुछ ना करिए। तो मुझे बताओ कि मिलाद वाला खुश होगा? मैं गलत बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? जो बाद में आपसे, चूंकि इस्लाही गुफ्तगू है तो इस्लाह के अंदर थोड़ी तो सरजनिश होगी या नहीं होगी, और बताया जाएगा कि इस वक्त हमारी हालत क्या है। तो अगर अजीज़ा ने गिरामी, अगर हम इस महफिल की बरकत से एक इरादा कर लें, क्या? तवज्जो इधर रखें, मेहमान आते जाते रहते, तवज्जो इधर रखें। दुरूद पाक पढ़ें, बाबा से बुलंद पढ़िए। अगर हम लोग इस महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी व रूही व कुल मताई, आज ये अज़्म समीम कर लें, पक्का इरादा कर लें कि यार आज के बाद जान तो चली जाएगी, नमाज नहीं जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जिन दोस्तों ने एहतिमाम किया है उसका हक अदा हो गया, उसका मैं ये समझता हूँ। और नमाज तो फिर नमाज है,
देखें, इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है। कितनी? रूह और जिस्म। रूह और, अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो आप उसको इंसान कहते हैं? क्या कहते हैं? मुर्दा है, मैयत है। तो मालूम क्या हुआ? दो। रूह और जिस्म। अगर जिस तरह जिस्म के लिए हमें इसको फैसिलिटेट रखना ज़रूरी है, इसको धोना, इसका ख्याल रखना, इसके लिए खुराक का बंदोबस्त करना, जिस तरह ये ज़रूरी है, एज इट बाइनी ही आपको रूह के लिए भी खातिरदारी करनी पड़ती है। जिस तरह जिस्म लागिर पड़ जाता है, जिस्म ख़त्म हो जाता है, जिस्म बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसी तरह आपकी रूह भी अंदर से मरना शुरू हो जाती है। और मैं आपको रूह की जो समझ लें एंटीबायोटिक बता रहा हूँ। क्या एंटीबायोटिक? वो है नमाज। आप नमाज को फकत इबादत तो ले, जरूरत समझे। जिस तरह आपको जिंदा रहने के लिए हर चीज समझते हैं ना, यार पैसा नहीं कमाएंगे तो जिंदा किस तरह रहेंगे, आप कहें कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जिंदा किस तरह रहेंगे। और ये नजरिया मेरा नहीं है, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफवीज़ सहाबा किया है। और इसका जो बिल्कुल नमूना वाज़े तौर पर दिखाया है वो सैयदना फारूक आज़म ने दिखाया है। आपको वाकया याद होना चाहिए कि जब आप पर एक मलऊन ने कातिलाना हमला किया, आपने उस हालत के अंदर भी नमाज अदा फरमाई है। खून बह रहा है, क्या खून बह रहा है, वक्त का, नमाज का वक्त तंग है, आपने वहां पर भी इरशाद फरमाया, ऐ लोगों ये ज़हन में रखना कि हुजूर ने फरमाया कि जिसकी नमाज गई उसका दीन चला गया है। तो ये उमर तुम्हें कह के जा रहा है, जान तो जाए जाए लेकिन नमाज नहीं जानी चाहिए, नमाज नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर छोटी सी मजबूरी पड़ जाए, हम प्रायोरिटी देते हैं अपने दीगर कामों को, तरजीहात देते हैं जो कि लायक तरजीह नहीं, जो कि लायक तरजीह नहीं। अव्वलीन शिआर मोमिन ये है कि उसकी सबसे अव्वलीन तरजीह जो है वो इताअत इलाही है, वो इत्तिबाए मुस्तफ़ा है, वो इत्तिबाए सहाबा है। अगर उसके अंदर किसी ने हल्की सी दाएं बाएं सरफ नज़र करने की कोशिश की तो ना फिर उसका, जिस हालत पे हम पहुंच चुके हैं अजीज़ान गिरामी, ये चंद मेरी मारूज़ात हैं। देखें, कहने को तो बहुत कुछ है, अगर हम चाहें तो इस बात को 2 घंटे भी लंबा ले जाएं, लेकिन बात समझने की है। वही बात आप 1 मिनट में भी समझ सकते हैं। तो मेरे पास 1 मिनट रह गया है पीछे, तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि नमाज नहीं तो कुछ नहीं। पक्का इरादा करते हैं आप तमाम दोस्त? इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, जिस तरह के इंशाल्लाह कहिए, मैं समझ गया हूँ कैसे इरादे हैं आपके, किस तरह के इरादे हैं। पढ़ेंगे सारे नमाज इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह नारे लगाते रहे, तो सबसे पहले लब्बैक या रसूलल्लाह, नमाज पढ़ रहा हूँ, हैं? नमाज नहीं पढ़नी, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, यही है सबसे पहले, ठीक है ही नहीं? तो नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं। बकिया अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी बख्शी, फिर कभी मौका मिला तो आपसे मुलाकात होगी, और बड़ी तवील बातें हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मौका मिला तो आपकी बारगाह में हाज़िरी होगी। ज़रा टाइम देख लें आप लोग। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक हम सब को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस नमाज के हवाले से आपने बड़ी ताकीद फरमाई, क्योंकि जो इस्लाम होती है उसमें सख्ती ज़रूर होती है, तो हकीकत में होती ही सख्ती है, सच ज़रा कड़वा होता है, इसलिए महसूस होता है। तो हम लोग सिर्फ नारे ना लगाएं, नारे वाले ने जो हमें हुक्म दिया है और जिन अहकामात का करने से कहा है, अल्लाह पाक हमें उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि नमाज हुजूर की आँखों की ठंडक है, तो हमें हुजूर की आँखों की ठंडक के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह पाक हुजूर के हर आशिक की खैर फरमाए, और अल्लाह पाक आज की हमारी हाज़िरी
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ का सदका कबूल व मंजूर फरमाए। आज की महफ़िल में आप देख रहे हैं 2 से 3 अहबाब उम्रा शरीफ की हाज़िरी के लिए उनकी तैयारी, आप उनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मिलाद शरीफ की इस खूबसूरत और बाबरकत महीने में अल्लाह पाक ने अपने और अपने घर की हाज़िरी का शर्फ अता फरमा रहा है। तो अल्लाह पाक इनका सफ़र भी खैरोफियत से सर अंजाम फरमाए। इनसे मोहब्बत से गुजारिश ये है कि ये मक्का शरीफ में जाएँ, मदीना शरीफ में जाएँ और जिस भी ज़ियारत पे तशरीफ़ ले जाएँ। ये जितने ग़ुलाम बैठे हैं इनके नाम तो आपको नहीं याद, लेकिन ये ज़रूर कह दें कि या अल्लाह उस दिन जो महफ़िल पे बैठे थे ना, उनको भी मरने से पहले पहले अपने और अपने महबूब के दर की हाज़िरी नसीब फरमा। इससे बड़ी दुआ नहीं है जो मैंने आपके गोश गुजार तौफीक अता फरमाए। कमरे जहाँ सोरवर्दी साहब लेट तशरीफ़ लाए हैं, लेट ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। आप मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आवाज़ नहीं है सबकी, ज़रा मोहब्बत से मिल के कह दें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अज नूरी नूरी रात आई, अज नूरी नूरी रात आई, अज नूरी नूरी रात आई। सोने आका दी बारात, आका दी बारात आई। सोने मदनी दी बारात आई, सोने ढोलन दी बारात आई, सोने ढोलन दी बारात आई। अज नूरी नूरी रात आई, सोने आका दी बारात आई। साडे हिस्से च महफिल नात आई, पढ़िए फिर सामने तेरी यारो दिल दिखली कली होवे, फिर सामने तेरी गली होवे। जदों मरां ते कोल अली होवे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला
دل دی کھلی کلی ہووے یارو دل دی کھلی کلی ہووے پھر سامنے تیری گلی ہووے پھر سامنے تیری الہ الا اللہ ویکھو کڈا کرم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا ویکھو کڈا کرم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو او 90 لکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا پڑھیے الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب تے کرم کما جاویں لگیاں دی لاج نبھا جاویں جدوں مراں تے سونیا آ جاویں پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا خوشیاں منائے مدینے والا چن چڑھیا اٹھ دلائے اج خوشیاں منائے مدینے والا چن چڑھیا اج ستیاں نصیباں نو جگائے مدینے والا چن چڑھیا اج ستیاں نصیباں نو جگائے مدینے والا چن چڑھیا تھا تھا نور اجالا جگ تے آیا کملی والا جگ تے آیا کملی والا پھر کیوں نہ راواں وچ اکھیاں وچھائے مدینے والا چڑھیا کیوں نہ راواں وچ اکھیاں وچھائے مدینے والا چن چڑھیا اج ستیاں نصیباں نو جگائے مدینے والا چن چڑھیا اج ستیاں نصیباں نو جگائے مدینے والا چن چڑھیا مرسل دی کرن غلامی قدسی اونوں دین سلامی یارو قدسی اونوں دین سلامی کھائیے اسی او دے گن گائیے مدینے والا چن چڑھیا جدا کھائیے اسی او دے گن گائیے مدینے والا چن چڑھیا جدا کھائیے اسی
او دے گن گائے مدینے والا چن چڑھیا جد ویکھا فیضان میں اس نو اکھ بن جاوے میرا لولو اکھ بن جاوے میرا لولو او دے صدقے تے واری واری جائے مدینے والا چن چڑھیا او دے صدقے تے واری واری جائے مدینے والا چن چڑھیا اٹھ دلا اج خوشیاں منائے مدینے والا چل سبحان اللہ اسے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ پورے دی ہوا مدینہ سنو یاد آمدہ چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ سنو یاد آمدہ چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ سنو یاد آمدہ چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ آمدہ چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ سنو یاد آمدہ رب کرے نا رب کرے نا مدینے تو جدا بولو مدینہ سانو یاد آمدہ رب کرے نا مدینے تو جدا مدینہ یاد آمدہ اور مصرع سماعت فرمائیں کہ جان والے مدینے جدو جاویں تو جاویں تو پہلی نظر سونے روزے اتے پاویں تو پاویں تو ساڈے لئی بھی جا کے منگیے دعا مدینہ سانو یاد ساڈے لئی بھی جا کے منگیے دعا مدینہ سانو یاد آمدہ چلے جس ویلے پورے دی ہوا سونے شہر نو سواریاں نے چلیاں چلیاں میں بھی دیواں پیا دل نو تسلیاں تسلیاں اللہ کرے میری واری جاویا بولو مدینہ سانو یاد آمدہ اللہ کرے ساڈی واری جاویا مدینہ سانو یاد آمدہ چلے جس
ले मुर्दिया मजबूरी मजबूरी आखी दिन रात रोंदा है ज़हूरी ज़हूरी हाल सारे दा देवी जा सुना मदीना सानू याद आमदा हाल सारे दा देवी जा सुना मदीना सानू याद आमदा मदीना सानू याद आमदा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर रिसाला वसल्लम अलैका या लेके रहमत का उजाला आ गया लेके रहमत का उजाला आ गया लेके रहमत का उजाला आ गया लेके रहमत का उजाला मंग तो आओ कमली वाला आ गया मंग तो आओ कमली वाला आ गया मंग तो आओ कमली वाला आ गया लेके रहमत का उजाला आ गया लेके रहमत का उजाला आ गया मंग तो आओ कमली वाला गया मंग तो आओ कमली वाला गया अरे मांगने वालों न घबराओ के अब मांगने वालों न घबराओ के अब झोलियों को भरने वाला आ गया झोलियों को भरने वाला आ गया झोलियों को भरने वाला आ गया मुझको सीने से लगाने के लिए तुझको सीने से लगाने के लिए हलीमा कमली वाला आ गया हलीमा कमली वाला आ गया हलीमा कमली वाला आ गया लेके रहमत का उजाला आ
رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی جشن عید میلاد النبی زندہ باد ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی ماشاءاللہ کافی دیر سے محفل جاری و ساری ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی جناب بھائی وسیم جٹ صاحب انہوں نے برادران انہوں نے جتنے بھی اس محفل سجان والے بالخصوص بندہ نچیز دی حاضری ساڑھے استاد محترم اس پاکستان دے سرمایہ درویش ولی جناب خوبصورت صنعت جناب الحاج محمد ظفر الچشتی صاحب اللہ پاک دارین کی عزت عطا فرمائے. کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں بس حاضری مختصر ہے. یہ ماشاءاللہ ساڑھے مدینے پاک دے مسافر بیٹھے نے اللہ پاک انہاں دے صدقے سانوں بھی وہ جگہ دے زیارت نصیب فرمائے. جتنے احباب بیٹھے نے درود پاک اس یقین نال پڑھنا ہے کہ اسی پڑھ رہے ہیں کریم آقا سن رہے ہیں. ایک سونا ایک سونا لگنا کافر بھی تو مایا دکھیاں درد دی بایا. ہاتھ چکے کو سبحان اللہ. لائٹ گئی ہے کوئی گل نہیں عاشقاں دی لائٹ نہ جاوے کو سبحان اللہ. عاشق کبھی دلا نہیں پہندا. دکھیاں درد دی بایا دکھیاں جشن ہوئے جدو رب دا حبیب آیا. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. طیبہ والمومایا گل مدینے دی ہو رہی تھی پھر اس سے شروع کرنے کا سبحان اللہ. طیبہ والمومایا طیبہ والمومایا مایا طیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنا دوسرا پھر تو مایا. ایک سونا سے جشن ہوئے جدو رب دا حبیب آیا. ہر پاسے جشن ہوئے جدو رب دا حبیب آیا. میری اجڑی سبحان اللہ. میری اجڑی جھوک بھی بس گئی ہے ایسا کرم کمایا سایہ نے. یہ سارے ماشاءاللہ جڑے مدینے کیفیت ہے وہ پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میری اجڑی جھوک بھی بس گئی ایسا کرم کمایا سایہ نے. میں جو منگیا میں جو چاہیا میرے جھولے پایا سایہ نے. میں کچھ بھی نہیں میں کچھ
بسایا سایہ نے اس گھر نو اجاڑے کون سیا جس گھر نو بسایا سایہ نے امیراں دی گلے ذرا گج کے وہ سبحان اللہ امیراں دی گلے نہ غریباں دی گلے مدینے نو جانا نصیباں دی گلے چل بلیا تو سبحان اللہ چلے اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے تے نہ کوئی سانو منے سلو علیہ حضور دے حسن دا کہو نا سبحان اللہ توجہ میرے وال رکھنی ہے میں لائٹ آندی جاندی رہنی ادھر عاشقاں دی گل تار لگی ہوئی ہے کہو سبحان اللہ جڑی تار جڑی نا مدینے نال او لائٹ کدی بھی نہیں جاندے ہائے ہائے کہو سبحان اللہ ہن گل سنو کہو سبحان اللہ جدو حضور دے حسن دی گل آئی نا تو اعظم اور کی لکھیا تو میرا حج یار نے جٹھا جنو ویکھ کے چن شرما جے او کھولے اج بڑی بڑی گلاں ہوندیاں لوکاں دی سمجھ آ توجہ رکھنا جے او کھولے ول زلفاں دے راہی راہ بھول جا بدلی دردی چمک نہ مارے مطلب ادبی ہو جاوے جدی چال چلی نہ جان توبہ دا حسن مہیدہ جدی چال چلی نہ جان صلو علیہ وآلہ سارے علیہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی جڑا آل دا نوکر بیٹھا ہے جڑا آل دا نوکر بیٹھا ہے ہو بھلا حضور کی آل کا سلو شیر میں پڑھ کے اجازت میرا ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ ٹھیک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہو اج عاشقاں نے جشن منائے
جڑا جشن وچ بیٹھا ہاتھ کھڑا کر کے جھنڈے بنا کے گواہی دے گا کہ آمنہ دا لال آ گیا آج عاشقان آج عاشقان جشن منائے کہ آمنہ دا گیا تائیوں گلیاں تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا سونے گلے نال لونا اجیان کے تائیوں پھر دے یتیم سینہ تان کے تائیوں پھر دے یتیم سینہ تان کے آج کوئی بھی نہ اکھر پکائے کہ آمنہ دا لال آ گیا آج کوئی بھی نہ اکھر بگائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. اچھا یہ وچ وسیم بھائی کو میں ایک شعر واسطے میں اجازت لے لینا کو سبحان اللہ کیونکہ الحمدللہ جو سچویشن ہے جو کیفیت بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دے صدقے ساڈے بھی حاضر قبول ہے آمین. میرا اپنا ذاتی لکھا ہوا کلام میں ایک شعر پیش کراں گا تو سارے کو سبحان اللہ سبحان اللہ. تانگ تو نہیں بیٹھے نہیں یہ ہو کے تو فلمیں پڑھ لینا اللہ بس میرے کلام دا ایک شعر پڑھ کے اجازت اوہی دنیا تے سب کچھ ہی پا لیندے نے اوہی دنیا تے سب کچھ ہی پا لیندے نے جیڑے آقا دی محفل سجا لیندے نے جیڑے آقا دی محفل سجا لیندے نے جیڑے آقا دی محفل سجا لیندے نے. صرف سنیے میں جس شعر واسطے میں کلام پڑھ رہے ہیں ایک بار کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑے ترس دے آقا دے دیدار نو جڑے ترس دے آقا دے دیدار نو اونو آقا مدینے بلا لیندے نے اونو آقا مدینے سارے کو ہو سکتا کسی سے قبول ہو جائے ہاتھ چھوٹے کہنا ہے اونو آقا مدینے بلا لیندے نے اونو آقا مدینے بلا لیندے نے اونو آقا مدینے بلا لیندے نے پڑھ کے جو گن مدینے نو جاواں گے میں جو بیتی نبی نو سناواں گے میں جو بیتی نبی نو سناواں گے میں جانے رحمت پیلا کو سلام جمعی بزمی ہدایت پیلا بے اسرا کے بولا دائم دورود نوشن پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا ان کے پاؤں کی رحمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خدا کے پیارے رسول یہ سلام آج سنا السلام علیکم یا